بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے رموز اوقاف قرآن مجید۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یہ ہیں: گول دائرہ، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، یہ حقیقت میں گول تا ہے جو بصورت تا لکھی جاتی ہے، اور یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب تا تو نہیں لکھی جاتی، چھوٹا سا حلقہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ میم، یہ علامت وقف لازم کی ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو، یعنی اٹھنے کا کہا جا رہا ہے اور بیٹھنے سے روکا گیا ہے، تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے۔ اگر ٹھہرا نہ جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا، مطلب ہوگا کہ مت اٹھو یعنی بیٹھ جاؤ، تو مطلب تبدیل ہو جائے گا، اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا، یعنی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اٹھو بیٹھو مت، لیکن پھر مفہوم ہو جائے گا کہ اٹھو مت بیٹھو۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا، اور یہ بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، علامت وقف مجوز کی ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، علامت وقف مرخص کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ مرخص کی معنی ہے اجازت یا رخصت، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ صلی، الوصل اولی کا اختصار ہے، یعنی یہ مخفف ہے الوصل اولی کا، یعنی الوصل اولی کا یہ شارٹ فارم ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قوف، قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف، یہ لفظ قف ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جاؤ، اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ سین یا سکتہ، سکتے کی علامت ہے، یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن سانس نہ توڑے۔ سکتے اور وقفے میں یہ فرق ہے کہ سکتے میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفے میں زیادہ۔ لا، لا کے معنی نہیں کے ہیں، یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔
بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے، بعض کے نزدیک نہ ٹھہرنا چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں کرنا چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو، یعنی عبارت کے اندر ہو تو وقف نہیں کرنا چاہیے، ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ معانقہ تین نقاط کے درمیان گھری ہوئی عبارت کو معانقہ کہتے ہیں۔ یا تو پہلے 3 نقاط کے پہلے والی آیت کو نقاط کے اندر والی آیت سے ملا کر اور اگلے نقاط سے پہلے رکتے ہیں، یا پہلے نقاط پر توقف کر کے دوسرے 3 نقاط کے اگلی آیت کو ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی جہاں 3 نقطے ہوتے ہیں وہیں پر 3 نقطے اور ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر وقف کیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر تو لکھا ہوتا ہے کہ پہلے پر وقف کریں یا دوسرے پر وقف کریں۔ وقف کے لفظی معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ لفظ کے آخری حرف پر آواز اور سانس ختم کر دینے کو وقف کہتے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر ہو تو آخری حرف پر جزم یعنی سکون پڑھیں گے، جیسے رب العالمین، نون پر زبر ہے، وقف میں ہم اس پر جزم پڑھیں گے رب العالمین۔ تخسر المیزان، وقف میں پڑھیں گے تخسر المیزان۔ اساطیر الاولین، وقف میں پڑھیں گے اساطیر الاولین۔ تفعلون، وقف میں پڑھیں گے تفعلون۔ ہم المفلحون، وقف میں پڑھیں گے ہم المفلحون۔ لفظ کے آخری حرف پر زیر ہوگی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، یعنی اس پر جزم پڑھیں گے، جیسے رب المغربین، وقف میں پڑھیں گے رب المغربین۔ عذاب السموم، وقف میں پڑھیں گے عذاب السموم۔ یوم الوعید، وقف میں پڑھیں گے یوم الوعید۔ وادبار السجود، وقف میں پڑھیں گے وادبار السجود۔ لفظ کے آخری حرف پر پیش ہوگی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وقف میں پڑھیں گے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ إِلَّا الْإِحْسَانُ، وقف میں پڑھیں گے إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، وقف میں پڑھیں گے وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ۔ وَثَمُودُ، وقف میں پڑھیں گے وَثَمُودُ۔ لفظ کے آخری حرف پر 2 زیر ہوں گی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسے خلق عظیم، وقف میں پڑھیں گے خلق عظیم۔ من مدکر، وقف میں پڑھیں گے من مدکر۔ نعیم، وقف میں پڑھیں گے نعیم۔ بحور عین، وقف میں پڑھیں گے بحور عین۔ لفظ کے آخری حرف پر 2 پیش ہوں گی تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، جیسے صراط مستقیم، وقف میں پڑھیں گے صراط مستقیم۔ رسول مبین، وقف میں پڑھیں گے رسول مبین۔ نذیر مبین، وقف میں پڑھیں گے نذیر مبین۔ متین، وقف میں پڑھیں گے متین۔ لفظ کے آخری حرف پر کھڑا زیر ہو تو اسے وقف میں ساکن پڑھیں گے،
جیسے بیمینہ، وقف میں پڑھیں گے بیمینہ، طعامہ، وقف میں پڑھیں گے طعامہ، لتعجل بہ، وقف میں پڑھیں گے لتعجل بہ۔ لفظ کے آخری حرف پر الٹا پیش ہو تو اسے بھی ساکن پڑھیں گے، جیسے وَقُرْآنَهُ، وقف میں پڑھیں گے وَقُرْآنَهُ، عِظَامَهُ، وقف میں پڑھیں گے عِظَامَهُ، بَنَانَهُ، وقف میں پڑھیں گے بَنَانَهُ، أَكْفَرَهُ، وقف میں پڑھیں گے أَكْفَرَهُ۔ جس لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو اسے الف سے بدل دیں گے، جیسے وکیلاً، وقف میں پڑھیں گے وکیلا، نذیراً، وقف میں پڑھیں گے نذیرا، کثیراً، وقف میں پڑھیں گے کثیرا، بصیراً، وقف میں پڑھیں گے بصیرا، صفاً، وقف میں پڑھیں گے صفا۔ لفظ کے آخر میں گول تا ہو، پھر اس تا پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، جیسے القارعۃ، وقف میں پڑھیں گے القارعہ، ملقارعۃ، وقف میں پڑھیں گے ملقارعہ، ملقارعۃ، وقف میں پڑھیں گے ملقارعہ، اصحاب المیمنۃ، وقف میں پڑھیں گے اصحاب المیمنہ، عیشۃ راضیۃ، وقف میں پڑھیں گے عیشۃ راضیہ، اصحاب المشأمۃ، وقف میں پڑھیں گے اصحاب المشأمہ، نفخۃ واحدۃ، وقف میں پڑھیں گے نفخۃ واحدہ، صرصر عاتیۃ، وقف میں پڑھیں گے صرصر عاتیہ۔ جس لفظ کے آخر میں کھڑا زبر ہو تو کھڑا زبر ہی پڑھا جائے گا، کھڑا زبر وقف میں تبدیل نہیں ہوتا، جیسے والضحیٰ، وقف میں پڑھیں گے والضحیٰ، اذا سجا، وقف میں پڑھیں گے اذا سجا، اذا ہوا، وقف میں پڑھیں گے اذا ہوا، وما غوا، وقف میں پڑھیں گے وما غوا، تزکا، وقف میں پڑھیں گے تزکا، فصلی، وقف میں پڑھیں گے فصلی، وأطغى، وقف میں پڑھیں گے وأطغى۔ جس لفظ کے آخری حرف پر سکون ہو وہ حرف ساکن ہی رہے گا، اس پر سکون ہی پڑھی جائے گی، جیسے اعمالہم، وقف میں پڑھیں گے اعمالہم، خلقت، وقف میں پڑھیں گے خلقت، فانصب، وقف میں پڑھیں گے فانصب، فلا تقہر، وقف میں پڑھیں گے فلا تقہر، فحدث، وقف میں پڑھیں گے فحدث، ما لم یعلم، وقف میں پڑھیں گے ما لم یعلم۔ حروف مدہ بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے۔ الف مدہ کی مثالیں اقفالھا، وقف میں پڑھیں گے اقفالھا، وسقیاھا، وقف میں پڑھیں گے وسقیاھا،
زکریا، وقف میں پڑھیں گے زکریا. زکاہا، وقف میں پڑھیں گے زکاہا. دساہا، وقف میں پڑھیں گے دساہا. حیات الدنیا، وقف میں پڑھیں گے حیات الدنیا. واو مدہ کی مثالیں: اللہ تعولو، وقف میں پڑھیں گے اللہ تعولو. ضلو، وقف میں پڑھیں گے ضلو. وعبدو، وقف میں پڑھیں گے وعبدو. یا مدہ کی مثالیں: صدری، وقف میں پڑھیں گے صدری. امری، وقف میں پڑھیں گے امری. ذکری، وقف میں پڑھیں گے ذکری. عبادی، وقف میں پڑھیں گے عبادی. جنتی، وقف میں پڑھیں گے جنتی. لحیاتی، وقف میں پڑھیں گے لحیاتی. مشدد حرف کو وقف میں پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں گے، مگر اس حرف پر جو حرکت ہوگی اس حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے. جیسے علی النبی، وقفاً علی النبی. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، وقفاً وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. سحر مستمر، وقفاً سحر مستمر. اضحیٰ وامر، وقفاً اضحیٰ وامر. بالحق، وقفاً بالحق. لہب وتب، وقفاً لہب وتب. حروف قلقلہ میں وقف میں خوب قلقلہ کریں گے. جیسے خلق، وقفاً خلق. بالقسط، وقفاً بالقسط. وما کسب، وقفاً وما کسب. ذی المعارج، وقفاً ذی المعارج. میثاق، وقفاً میثاق. الکتاب، وقفاً الکتاب. عزیز الحمید، وقفاً عزیز الحمید. ذات البروج، وقفاً ذات البروج. محیط، وقفاً محیط. عذاب الحریق، وقفاً عذاب الحریق. اب ہم وہ کلمات پڑھیں گے جن کلمات کے آخری حرف سے پہلے والے حرف پر بھی جزم ہو. اگر آخری حرف سے پہلے والا حرف حروف مدہ میں سے ہو یا حروف لین میں سے ہو تو انہیں پڑھنا نہایت آسان ہے، لیکن اگر کوئی اور حرف ہو تو اسے پڑھنا بہت مشکل ہے. اکثر لوگ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. ہم ان کلمات کو وقف میں درست پڑھنا سیکھیں گے. حروف مدہ کی مثالیں جیسے میثاق، یسمعون، حمید. حروف لین کی مثالیں جیسے خوف، ھذا البیت. ان حروف کو وقف میں پڑھنا آسان ہے. حروف مدہ اور حروف لین کے علاوہ کوئی حرف ہو اس کے بعد وقف کی صورت میں جزم آ جائے تو اسے کیسے پڑھیں گے؟
ان کلمات کو درست پڑھنا انتہائی اہم ہے، اکثر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، جیسے والجسمی وقفاً والجسم، من بعد وقفاً من بعد، صافات ویقبضن وقفاً پڑھیں گے صافات ویقبضن، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وقفاً پڑھیں گے فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، أَحْسَنَ مَثْوَايَ وقفاً پڑھیں گے أَحْسَنَ مَثْوَايَ، وَالْأَرْضِ وقفاً وَالْأَرْض، فِي شَأْنٍ وقفاً فِي شَأْنٍ، والفتح وقفاً والفتح، لفی خسر وقفاً لفی خسر، ذات الرجع وقفاً ذات الرجع، ذات الصدع وقفاً ذات الصدع، کالمہل وقفاً کالمہل، کالعہن وقفاً کالعہن، فصل وقفاً فصل، بالہزل وقفاً بالہزل، وأخیہ وقفاً وأخیہ، تؤویہ وقفاً تؤویہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ اگر آپ کو فائدہ ہوا تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔